بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے فیض یافتہ حضرت خاتون جنت کی نظر تھی، یہ ذوق آ گیا۔ ہم امام عالی مقام کو مانتے ہیں کسی اور مقصد سے نہیں، صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ پھر کہوں گا ذرا اس پر توجہ کیجئے۔ ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں تو کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے ہمارا، نوٹ کرو یہ بات۔ یزید پر لعنت کرنے میں ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے۔ ہم ہر اس یزید پر لعنت کرتے ہیں جو رسول اور آل رسول کی شان کو نہیں مانتا۔ ہم ہر اس یزید کے مخالف ہیں۔ سنو، آج آپ کے سامنے شہادت کانفرنس میں عرفان مشہدی وہ حقیقت پیش کر رہا ہے جس پر میں آپ سے عہد لوں گا کہ یزیدیت آج ختم نہیں ہوئی۔ صحابہ کو برا کہنے کی ضرورت جن کو پڑتی ہے وہ بہت چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں۔ یزید کی پارٹی کوئی مر تو نہیں گئی، آج خود زندہ موجود ہے۔ تم کیوں الٹرا ساؤنڈ کر کر کے پکڑ رہے ہو کہ پتہ نہیں وہ ہوگا، پتہ نہیں یہ ہوگا؟ یہ ہیں اس کی پارٹی کے لوگ جو خود دعویٰ کر رہے کہ ہم اس کے ہیں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کتاب کا ٹائٹل اگر پڑھوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون ہیں یزید والے۔ امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث صحابہ اکرام کے مسلک اور تاریخ کی روشنی میں وصلی اللہ امیر المومنین یزید و احسن الجزا، یہ ٹائٹل ہے اس کا، ذرا نوٹ کریں آپ۔ میں ان کو پوچھتا ہوں کہ تم کیوں گدلے پانی میں مچھلیاں پکڑتے کی کوشش کرتے ہو؟ کنڈی تو تب ڈالو نا کہ جب تیرا شکار پہلے ہی کنارے پر نہ پڑا ہو۔ بھائی کنڈی ڈالنے کی ضرورت تو تبھی پڑتی ہے جب گہرائی سے کوئی چیز پکڑنی ہو۔ جب اگلے خود مانتے ہیں کہ ہم یزیدی ہیں تو تم کس یزیدی کی تلاش میں ہو؟ یہ کتاب تمہارے پاس نہیں ہے؟ یہ اس کو امیر المومنین کہتے ہیں، سیدنا کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور اس پر درود بھیج رہے ہیں باقاعدہ صلی اللہ، کہ اللہ کا سلام ہو کس پر؟ یزید پر۔ اور جب میں بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ بڑی ٹیڑھی قسم کی تمہاری تقریر ہو جاتی ہے۔ بھئی ہوتی تب ہے جب کوئی چیز ہم نے دیکھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھی ہوئی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس خدمت کو انجام دینے والے لوگ کون ہیں۔ یہ 375 صفحے کی کتاب ہے اور اس کتاب کے ہر صفحے پر انہوں نے اہل بیت کو گالیاں بکی ہیں، یزید کی تعریف کی ہے۔ اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والے کہ یہ کتاب درست ہے اور یزید واقعی جنتی ہے، پہلا نام ہے مودودی صاحب کا۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، آپ UK اسلامک مشن والوں کو اپنی کھالے میں اتار کے دے دیجئے، لیکن پہچانیے ضرور کہ انہوں نے ہماری کیا خدمت کی ہے۔ اس کتاب پر دستخط پہلا بندہ، بڑا نام، مفتی محمد شفیع دیوبند، مولوی اسماعیل مرکزی ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان، گرجاکی گیٹ گجرانوالہ، ان سب لوگوں نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ اور میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میں آپ کو بالکل اس سے آگے ایک بندہ بھی دیکھنا چاہے گا میں دکھاؤں گا اس کو۔ 1963 میں یہ کتاب 1963 میں چھپی، ملک امیر محمد خان نے اس پر بین کیا اور کوڑے مارے اس کے مصنف کو۔ آج بھی پورے پاکستان میں دیوبند جماعت کا جو پورے مدارس کا بورڈ ہے، اس کا جو جنرل سیکرٹری ہے، اس کا دادا مولوی خیر محمد جالندری، اس کے بھی اس پر دستخط موجود ہیں، اور یہ سب یزید کو مغفور اور جنتی کہہ رہے ہیں۔ اس طرح خام خواہ کا روڑا ڈالنے کا کیا فائدہ کہ صرف ہم دشمن نہ پہچانے اور محبت اس کو سمجھے کہ نعرے لگا دو، رو دو، اس سے محبت ادا ہو گئی۔
آج بھی یزیدی موجود ہے، اور یزید لا ولد نہیں ہے، اب در نہیں گیا، اس کی نسل ابھی بھی جائز ناجائز موجود ہے۔ اور عرفان مشہدی ہر وقت آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ اگر یزیدی نسل موجود ہے تو حسین کی نسل بھی کربلا میں ساری نہیں کٹی۔ جن کی رگوں میں کربلا والے کا خون ہے وہ آج بھی میدان کربلا میں موجود ہے۔ اور جب ہمیں یہ پتا ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اس وقت تکلیف بڑھ جاتی ہے جب وہ لوگ مخلص ہمارے بن کے ہماری صفوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے جی اس پہ تو سیکٹیرین وائلنس ہو رہا ہے۔ کوئی وائلنس نہیں ہو رہا ہے، کتاب سامنے پڑھی ہے۔ یا آپ کہتے ہیں فریڈم ہے، جی فریڈم کس بات کا ہے؟ جب ہم ایویڈنس سے بات کرتے ہیں تو پھر بھی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ، اور کہے جی بات کرنی نہیں چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں کو کیا اس پر دستخط کرنے چاہیے تھے؟ کیا تصدیق کرنی چاہیے تھی؟ کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ یزید کون ہے؟ بولو۔ اتنے بزرگ میر جنہوں نے 30 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی، ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یزید کون ہے؟ معلوم ہوا کہ الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی کچھ چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ میں نے کہا نجدی بدماشو، تم رسول کے بھی دشمن ہو، تم اس کی آل کے بھی دشمن ہو۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، شہادت کانفرنس کا انعقاد ہم نے اس لیے کیا کہ لوگوں کو کم از کم اس بات کی اطلاع ہو، اور ثبوت کے ساتھ ہو، صرف جذبات کے ساتھ نہیں، باقاعدہ ثبوت کے ساتھ۔ اور یہ ایک کتاب ہے میرے پاس، آپ چاہیں گے میں 10 بھی پیش کروں گا اس پر، بعد میں بھی یہ لکھی گئی، اس پر باقاعدہ تنقید لکھی گئی، لیکن یہ پہلی 63 میں پہلی، یہاں پاکستان میں اردو لٹریچر میں یہ پہلی تھی۔ اس کے پیچھے ان کی لائن لگ گئی پوری، اور وہ لوگ بھی یہاں آتے ہیں، بڑا ریگارڈ ہوتا ہے، بڑا استقبال ہوتا ہے ان کا، یہاں آتے ہیں، سالوں سال آتے ہیں، پاکستان سے آ جاتے، کسی اور ملک سے بھی آ جاتے۔ لیکن یہ شہادت کانفرنس آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ لڑائیاں نہیں لڑ سکتے، نہ لڑے، فکری طور پر کم از کم دشمن کو پہچانے تو صحیح۔ کیا اس ٹھنڈے ملک میں یہ تلاش بھی ختم ہو گئی کہ اپنے پرائے کی تمیز بھی نہیں رہے گی؟ خدا کے بندو، سردی ہے مگر اتنی بھی نہیں، خون جمتا ہے، ایمان تو نہیں جمتا۔ بولو نا زور سے سبحان اللہ۔ یہ کہتے جی -10 ہو گیا ہے، یہ تو انجماد خون کرے گا۔ وہ انجماد خون ہو سکتا ہے، انجماد ایمان تو نہیں ہو سکتا۔ خون جم سکتا ہے، ایمان نہیں جم سکتا، اور ایمان کی گرمی کو ایمان والے جانتے ہیں۔ حضرت خواجہ سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ، بغداد کی سرزمین پر سونے والا میرے غوث پاک کا پیر، وہ فرماتا ہے ایمان کی گرمی تو وہ ہے کہ جب کوئی ایمان والا جہنم کے دروازے کے قریب سے بھی گزرے گا تو جہنم پکارے گا، مولا اس کو دور کر مجھ سے، کیونکہ اس کے اندر وہ گرمی ہے جو میری گرمی کو بھی کھا رہی ہے۔ اور اسی پر میرے امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے عشق محمد کی اور عشق حسین کی، وہ آگ ہے جس دل میں چل رہی ہے، رب اکبر کی قسم ہے دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مناظر اسلام، سنی جمعیت عوام، آخری جملے یہ عرض کرتا ہوں، اور یہ صرف احادیث کا ترجمہ ہے، ایک ایک لفظ لیتا ہوں احادیث کا۔
حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت خود دلیل ہدایت ہیں. اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. دنیا دی نظروں بچ بچ کے، دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بڑا ہے. اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بڑا ہے. اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. عاشق جیڑے پاک نبی دے، عاشق جیڑے پاک نبی دے، جلوے ویکھن رب جلی دے، جلوے ویکھن